اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تمام الفاظ پر تفصیل سے بات کر لی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو باقاعدہ ترکیب کے اعتبار سے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے لفظ کی طرف، اور وہ پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، اور مختلف ابواب سے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں، یہ سارا استعمال الحمدللہ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ اب فعل جب ہمارے سامنے آ گیا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لسان القرآن کورس میں ہم نے جو سلیبس مقرر کیا ہوا ہے وہ 5 چیزیں ہیں ٹوٹل: اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو انڈیویجولی ہر لفظ کو دیکھیں گے تو وہ اسم، فعل یا حرف کے طور پہ ہمارے سامنے آئے گا، اور مکمل عبارت کے طور پہ جب ہم اسے لیں گے تو وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو پہلا لفظ ہی آپ کو اگر فعل نظر آ جائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آپ کا جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کو ایک مکمل جملہ فعلیہ کے طور پر ختم کریں گے۔ اب فعل جب آپ کے سامنے آ گیا ہے تو فعل کے حوالے سے ایک اور بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل آپ کا معروف ہے یا مجہول ہے۔ فعل معروف سے مراد ایکٹیو وائس ہے اور فعل مجہول سے مراد پیسو وائس ہے، یعنی فعل کا تعین آپ نے کرنا ہے ایکٹیو وائس کے طور پہ یا پیسو وائس کے طور پہ، اور اگر ایکٹیو وائس ہوگا تو اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں فعل معروف کہیں گے، اور اگر وہ پیسو وائس ہوگا تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اسے فعل مجہول کہا جائے گا۔ اب فعل مضارع کو مجہول پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے چند باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں، اور ان باتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ 100% فعل مضارع کو بطور مجہول پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب آپ نے کسی فعل کو پہچان لیا کہ یہ فعل مضارع ہے، اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع معروف ہے یا مجہول، تو مجہول کا ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں۔ مجہول کنفرم کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلا حرف جو ہے یعنی علامت مضارع جو ہے، علامت مضارع سے ہی ظاہر بات ہے فعل مضارع شروع ہوتا ہے، علامت مضارع پیش والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر علامت مضارع پیش والی ہے تو آپ کا ذہن بننا چاہیے کہ یہ شاید مجہول بن رہا ہے۔ کنفرم نہیں ہوگا ابھی، کنفرم کب ہوگا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نوٹ کر لیں کہ فعل مجہول پہچاننے کے لیے جو علامت مضارع ہے وہ پیش حرکت والی ہونی چاہیے۔ اب اعوذ میں آپ دیکھیں آپ کی علامت مضارع پیش حرکت کے ساتھ ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ فعل آپ کا مجہول ہے ہی نہیں، تو یہ فعل آپ کا معروف ہے۔ بات ابھی میری ختم نہیں ہوئی، بات میری ختم ہوگی اگر آپ کو علامت مضارع پیش حرکت کے ساتھ نظر آ بھی جائے تو فوراً آپ نے فیصلہ نہیں کر دینا کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ مجہول ہے، بلکہ آپ نے آگے عین کلمہ کی حرکت کو چیک کرنا ہے کہ عین کلمہ کی حرکت اگر زبر ہے، پھر سن لیجئے، عین کلمہ کی حرکت اگر زبر ہے، اور یہ عین کلمہ سے مراد کیا ہے کہ میں مادے کے جو 3 حروف ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، جسے گرامر والے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کے طور پر دیکھتے ہیں، میں اس عین کلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر عین حرف جو ہے وہی ڈھونڈتے رہیں۔ تو اگر آپ کو علامت مضارع پیش والی نظر آ بھی جاتی ہے لیکن آگے عین کلمہ زبر والا نہیں ہے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ مجہول نہیں ہے۔ مجہول کس صورت میں ہوگا؟ مجہول صرف اس صورت میں ہوگا کہ علامت مضارع بھی پیش والی ہو اور عین کلمہ بھی زبر والا ہو، تو اس سے پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ پیسو وائس یعنی مجہول ہے۔ تو اعوذ ویسے ہی آپ کو علامت مضارع پیش کے ساتھ نظر نہیں آ رہی تو یہ فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، مجہول یعنی پیسو وائس نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے پہچان کیوں کرنی ہے؟
اس کو نوٹ کر لیجئے. جب آپ پہچان کر لیں گے کہ یہ فعل معروف ہے یا مجہول، تو فعل کی پہچان کرتے ہی اگر وہ معروف آپ ڈکلیئر کر دیں تو اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فوراً اس فعل کا فاعل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، کیونکہ فعل معروف جب بھی عبارت میں ہوگا اس کا فاعل آپ کو ضرور ملے گا. پھر سن لیجیے میری بات یہ کہ جب بھی فعل معروف عبارت میں آپ کو نظر آئے گا اس کا فاعل آپ کو ضرور ملے گا. وہ فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہو سکتا ہے یا پھر وہ آگے اسم ظاہر یعنی ناؤن کی صورت میں ہو سکتا ہے. جب بھی فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس ہوگا تو اس کا فاعل ضرور ہوگا. فاعل چاہے ضمیر کی صورت میں ہو چاہے اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا ضرور. آپ نے اب اس فاعل کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ کا فعل مجہول فائنل ہو جاتا ہے تو جب بھی فعل مجہول آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے. اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے. اب وہ نائب فاعل بھی دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر وہ آگے اسم ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب چونکہ ہم نے اعوذو کو فعل معروف کے طور پر فائنل کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں اب جو نیکسٹ سٹیپ لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا فاعل ڈھونڈنا ہے کہ اس کا فاعل کون ہے. فعل مضارع کی گردان سے فاعل یا نائب فاعل تلاش کرنے کا میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے لگا ہوں. آپ کو اس وقت فعل مضارع کی ایکٹیو وائس کی گردان جو ہے یذهبو فعل استعمال کرتے ہوئے وہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس سے میں آپ کو فاعل تلاش کرنا سکھا دوں گا اور اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے مجہول کی گردان اس کی جگہ پر رکھ کر اس کا نائب فاعل تلاش کر سکتے ہیں. دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے مضارع ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو، فاعل یا نائب فاعل تلاش کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. فعل مضارع گردان آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں 14 صیغے ہیں. 6 صیغے غائب کے ہیں یعنی تھرڈ پرسن کے ہیں، 6 صیغے حاضر کے یعنی سیکنڈ پرسن کے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے یعنی فرسٹ پرسن کے ہیں. نوٹ کر لیں، فعل مضارع کی گردان کا کوئی لفظ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اگر وہ لفظ، میں یہاں پر نمبر کے حساب سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، 14 صیغے ہیں، کل 14 نمبر ہیں، گویا ہر صیغے کو میں ایک نمبر دے رہا ہوں. پہلا صیغہ اس کا نمبر 1 ہے، دوسرا صیغہ اس کا نمبر 2 ہے، تیسرا صیغہ اس کا نمبر 3 ہے، اسی طرح چوتھے کا 4 اور 14ویں تک 14 نمبر ہے. اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آسانی سے. اگر آپ کے سامنے صیغہ آتا ہے فعل مضارع کی گردان کا اور وہ صیغہ نمبر 2 ہے، صیغہ نمبر 3 ہے، صیغہ نمبر 5 ہے، صیغہ نمبر 6 ہے، صیغہ نمبر 7 ہے، صیغہ نمبر 8 ہے، صیغہ نمبر 9 ہے، صیغہ نمبر 10 ہے، صیغہ نمبر 11 ہے، صیغہ نمبر 12 ہے، صیغہ نمبر 13 ہے اور صیغہ نمبر 14 ہے. گویا آپ کے سامنے میں نے 12 صیغے جو ہیں وہ مینشن کیے ہیں. صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کے علاوہ جتنے صیغے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے سامنے ان 12 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو نوٹ کر لیں کہ ان 12 کے 12 صیغوں کا فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا. پھر سن لیجئے، پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ آپ کے سامنے فعل مضارع کی گردان کا کوئی صیغہ آ جائے تو اس فعل مضارع کا فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، وہ کبھی بھی اسم ظاہر نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیے کہ ہمارا صیغہ جو ہے وہ ہے اعوذ. اعوذ صیغہ نمبر 13 ہے، لہٰذا اس کا فاعل کنفرم ہو گیا کہ ضمیر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ضمیر ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، آپ کہیں گے کہ جی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو وہ ضمیر جو ہے وہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو اور آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. اب یہ جو 12 صیغے ہیں جن کا فاعل یا نائب فاعل ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ضمیر ہوگا، ان 12 صیغوں میں سے کون کون سے صیغے ہیں جن کا فاعل وہ ضمیر جو ہے نظر آ رہی ہے یا پھر
اندر چھپی ہوئی ہے یعنی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ان 12 صیغوں میں سے جن کا فاعل ہم نے کہا ہے کہ ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ضمیر جو ہے کون کون سے صیغے میں نظر آ رہی ہے اور کون کون سے صیغے میں نظر نہیں آ رہی۔ اگر وہ ضمیر نظر آ رہی ہے تو اس ضمیر کو گرامر والے کہتے ہیں یہ ضمیر بارز ہے۔ ضمیر بارز، بارز کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے والی۔ اور اگر ضمیر نظر نہیں آ رہی تو اس ضمیر کو گرامر والے نام دیتے ہیں ضمیر مستتر، یعنی پوشیدہ، چھپی ہوئی۔ تو نوٹ کر لیں کہ 3 صیغے ان 12 صیغوں میں سے ایسے ہیں جن کا فاعل ضمیر مستتر ہے، بارز نہیں ہے۔ 3 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر مستتر ہے، بارز نہیں ہے۔ وہ 3 صیغے کون کون سے ہیں؟ پہلا صیغہ ہے صیغہ نمبر 7 یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، صیغہ نمبر 13 یعنی واحد متکلم کا صیغہ، اور صیغہ نمبر 14 یعنی جمع متکلم کا صیغہ۔ تو یہ 3 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگا، ضمیر بارز نہیں ہوگا۔ اب جو باقی بچے ہیں 9 صیغے، ان کا فاعل جو ضمیر بارز ہے، وہ ضمیر بارز ہے کون سی؟ تو آپ سکرین پہ اب دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو یذہبانی میں جو الف دکھایا جا رہا ہے سیان کلر میں، اس کو گرامر والے ضمیر بارز کہتے ہیں۔ یذہبونا میں آپ کو جو واو نظر آ رہا ہے سیان کلر میں، گرامر والوں کے نزدیک یہ ضمیر بارز ہے۔ تذہبانی، تذہبانی، تذہبانی میں الف ضمیر بارز ہے۔ تذہبونا میں واو ضمیر بارز ہے۔ یذہبنا، تذہبنا میں نون ضمیر بارز ہے۔ تذہبینا میں یا ضمیر بارز ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو میں ترکیب کرنے کے اس لیول تک لے جاؤں جہاں پر آپ کسی بھی کتاب کی گئی ترکیب کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو میں اب آپ کو لسان القرآن کورس سے تھوڑا سا ایڈوانس کر رہا ہوں، اگرچہ میں نے 2022 کے کورس میں ضمائر کی اقسام تفصیل سے بتا دی تھی، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ان لیکچرز کو نہ دیکھا ہو، تو ان کے لیے میں یہ چیز پہلی مرتبہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ ضمیر جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا وہ بارز ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے، اور فعل مضارع کی گردان کے کس کس صیغے میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور کس کس صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کی میں نے پہچان آپ کو کروا دی ہے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے آسانی کے لیے اس وقت یہ پڑھا تھا کہ یذہبو میں ہوا کی ضمیر ہے، یذہبانی میں ہما کی ضمیر ہے، یذہبونا میں ہم کی ضمیر ہے، اور اسی طرح یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو، ہم نے سب صیغوں کو اس طرح سے سمجھ لیا تھا۔ لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو میں اب آپ کو اصل طریقے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جس طریقے کے تحت آپ کو عربی کتابوں میں ترکیب کی ہوئی ملے گی۔ تو 9 صیغوں میں جو ضمیر بارز ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ مثنیٰ میں الف، جمع مذکر میں واو، جمع مؤنث میں نون، اور واحد مؤنث حاضر میں یا۔ اب جو 3 صیغے بچے ہیں جن کی ضمیر مستتر ہے، وہ ضمیر کون کون سی مستتر ہے؟ تو نوٹ کر لیں، واحد متکلم کے صیغے کی ضمیر جو مستتر ہے وہ ہے انا، اور جمع متکلم صیغے کی ضمیر جو مستتر ہے وہ ہے نحنو۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کو 14 میں سے 12 صیغوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا کہ یہ وہ صیغے ہیں جن کا فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور کون کون سا صیغہ ہے جن کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بارز ہوگا، اور کون کون سا صیغہ ہے جس کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر مستتر ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم اپنی اپلیکیشن بھی دیکھتے رہیں گے کہ اعوذو کا صیغہ جو ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں صرف یہ جانا تھا کہ یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے مادے اس کے باب کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ انا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ ضمیر بولیں گے اس کے ساتھ آپ نے مرفوع، منصوب یا مجرور ضرور بولنا ہے، اور فاعل اور نائب فاعل کی ضمیریں جو ہیں وہ
متصل کہلاتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، متصل ضمیریں انہیں ہم کہیں گے۔ تو اعوذ ہمارے مطلوبہ صیغے کا فاعل جو ہے وہ انا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب اس فعل مضارع گردان میں رہ گئے دو صیغے جو کہ یذهب اور تذهب ہیں، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ ان دو صیغوں کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ کو عبارت میں ان دو صیغوں میں سے کوئی صیغہ نظر آئے تو ان دونوں صیغوں کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ دو صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ ضمیر کب ہوگا اور اسم ظاہر کب ہوگا؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو ان صیغوں کے بعد آگے کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہو تو وہ مرفوع اسم یا فاعل ہوگا یا نائب فاعل ہوگا، اور اگر مرفوع اسم نظر نہ آ رہا ہو تو پھر آپ ان دونوں صیغوں کی جو ضمیر ہے اس کو فاعل یا نائب فاعل قرار دیں گے۔ اور عام طور پہ جب یہ دو صیغے شروع میں آتے ہیں تو ان کا فاعل یا نائب فاعل آگے اسم ظاہر کے طور پر آتا ہے، اور اگر یہ دو صیغے عبارت میں درمیان میں آتے ہیں تو عام طور پہ، یہ میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، کنفرم نہیں ہے، تو عام طور پہ ان کا فاعل یا نائب فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ان کا فاعل یا نائب فاعل آپ کو آگے مرفوع نظر نہیں آ رہا تو یذهب اور تذهب ان دو صیغوں کا فاعل یا نائب فاعل کون سی ضمیر ہوگا؟ ضمیر مستتر ہوگا یا ضمیر بارز ہوگا؟ تو نوٹ کر لیں، ان دونوں صیغوں کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر مستتر ہی ہوگا، بارز نہیں ہوگا۔ یعنی یذهب کا فاعل یا نائب فاعل ہوا ہوگا اور تذهب کا فاعل یا نائب فاعل ہیا ہوگا۔ تو میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو فعل مضارع کی گردان کا فاعل یا نائب فاعل پہچاننے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم واپس ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ فعل مضارع واحد متکلم اور معروف فعل ہے، اور یہ چونکہ صیغہ نمبر 13 ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ ضمیر ہوگا اور ضمیر مستتر ہوگا، لہٰذا انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ضمائر مرفوعہ متصلہ جو ہیں ان کو ہم نے سیان کلر سے شو کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ضمائر مرفوع متصلہ جو ہیں انہیں ہم نے سیان کلر سے اپنے ان لیکچرز میں استعمال کرنا ہے، تو میں یہاں پر انا کو سیان کلر دے رہا ہوں۔ اعوذ فعل با فاعل آ گیا، اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو فعل پلس فاعل عرب کے نزدیک جو ہے وہ جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے، لہٰذا عرب ترکیب کرتے ہوئے اعوذ فعل با فاعل جملہ فعلیہ کر کے اس کو مکمل کر دیتا ہے، اور باقی چیزوں کو کیسے ذکر کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آگے با حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اس میں جلالہ نظر آ رہا ہے، اور با حرف جر اپنے اسم سے مل کر، یعنی جار مجرور مل کر یہ ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے، اور ان کا متعلق جو ہے یا عبارت میں موجود ہوتا ہے یا پھر عبارت میں موجود نہیں ہوتا۔ اگر عبارت میں موجود ہو، لفظوں میں موجود ہو، تو ہم اس جار مجرور کو ظرف لغو متعلق کہتے ہیں، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس جار مجرور کو ہم ظرف مستقر متعلق کہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ متعلق جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھر ہم ٹرانسلیشن کر کے دیکھتے ہیں، اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اگر وہ جڑ جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ متعلق اس کا موجود ہے، اگر نہ جڑے تو پھر ہم اس کو مستقر قرار دیتے ہیں۔ تو باللہ جار مجرور یہ متعلق ہو گیا اعوذ فعل کے، اس لیے کہ ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ آذا یعوذ فعل جو ہے یہ دو پریپوزیشنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، بات ختم ہو گئی، لیکن آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کی پناہ میں آنا اور کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا، تو آپ ان اسماء کو کسی نہ کسی حرف جر کے واسطے سے استعمال کریں گے، اور یہ ہمیں ڈکشنری بتائے گی کہ کون سا حرف جر جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو ڈکشنری ہمیں بتا دیا ہے کہ جس کی پناہ میں آیا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے وہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو باللہ جار مجرور متعلق ہو گیا اعوذ فعل کے۔ اس کے بعد ہم آگے چلے تو من حرف جر نظر آیا، جس کے بعد الشیطانی ہمیں مجرور نظر آیا،
اس جار مجرور کو بھی ہم نے متعلق کر دیا اعوذ فعل کے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے وہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو دو متعلق ہو گئے اعوذ فعل کے۔ اب رہ گیا آخری لفظ الرجیم۔ اب الرجیم کے اعراب پر ہم بات کریں تو الرجیم جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجرور ہے، اور کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دو وجوہات ہم جانتے ہیں جو کہ جینوئن ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اسم مضاف الیہ بن رہا ہو، اگر ہم اسے الشیطان کے لیے مضاف الیہ بنائیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ جو ہے وہ کبھی مضاف نہیں ہوتا، تو گویا الرجیم جو ہے مضاف الیہ ہے ہی نہیں۔ کسی اسم کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہو، تو الرجیم سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے، تو دونوں وجوہات میں سے ایک وجہ بھی نہیں پائی گئی۔ ایسی صورت میں یعنی اب ہم اس کو تابع بنائیں گے، اور تابع میں نے آپ کو بتایا کہ مین فوکس آپ نے کرنا ہے صفت پہ، معطوف پہ یا پھر بدل پہ۔ تو الرجیم آپ الشیطان کی صفت بنا لیں گے، اور ویسے بھی آسان فارمولہ یہ ہے دو معرفہ اگر اکٹھے آ جائیں، اور ویسے بھی اصول ہے کہ دو معرفہ یا دو نکرہ، دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ یا سمپل سی بات وہ بھی یاد کر لیں کہ اگر دوسرا اسم پہلے اسم کے مطابق ہو چاروں اعتبارات سے تو ترکیب مرکب توصیفی کی ہی بنتی ہے۔ تو اینڈ رزلٹ ہمارا یہ نکلا کہ اعوذ فعل با فاعل، باللہ جار مجرور متعلق اعوذ فعل کے، من الشیطان جار مجرور متعلق اعوذ فعل کے، اور الرجیم صفت الشیطان کی۔ یہ میں نے ترکیب آپ کے سامنے رکھی ہے عرب کی۔ اب اگر میں بر صغیر پاک و ہند والوں کی ترکیب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ ترکیب کچھ یوں کریں گے کہ اعوذ فعل با فاعل، باللہ جار مجرور متعلق اعوذ فعل کے، من حرف جر الشیطان موصوف، الرجیم صفت، موصوف صفت مل کے مجرور ہوئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اعوذ فعل کے، اور اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو میں نے دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، بر صغیر کی ترکیب کے بھی اور عرب کی ترکیب کے بھی، کیونکہ مجھے کومنٹس میں دونوں طرح کے کومنٹس نظر آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی عرب کی ترکیب کو سامنے رکھا جائے، اور کچھ نے کہا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند والوں کی ترکیب کو فوکس کیا جائے۔ زیادہ تر کام جو ہے وہ عرب کے لوگوں نے کیا ہے، قرآن کی ترکیب کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ نے چونکہ انہی کی کتابوں کو کنسلٹ کرنا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی عرب کی ترکیب بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے مینشن کر دیا کروں گا اور دکھا بھی دیا کروں گا۔ اب رہ گی جی آخری چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو جملے کے طور پر مکمل کرنے کے بعد وہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو جملہ فعلیہ کے طور پہ ہم نے اس کا اختتام کیا ہے، اور جملہ فعلیہ کے ترجمہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر متعلق کا ترجمہ ہوتا ہے، اور آخر میں فعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، متعلق بھی ہے، اور مرکب توصیفی کا جب ترجمہ کریں گے آپ تو اس میں صفت کا پہلے کریں گے اور موصوف کا بعد میں ترجمہ کریں گے۔ تو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اللہ کی مردود شیطان سے پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ آپ کو عجیب سا ترجمہ لگ رہا ہوگا، لیکن میں نے یہ بالکل اس ترتیب کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اردو محاورے میں اس کو ذرا اس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو بچنے کے لیے یہ کچھ ہمیں بریکٹ میں کرنا پڑے گا، اور عام جو ترتیب ہے جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کی اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ یہاں پر میں ایک خاص چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ استاذ الاساتذہ حافظ احمد یار صاحب نے جو ورکنگ کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے ان کا کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک دوسرا اینگل بھی نظر آئے گا۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ احمد یار صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس مادے سے فعل ثلاثی مجرد آذا یعوذ معاذن باب نصرہ سے آتا ہے، جو دراصل آوازہ یعوذ معوذن تھا، اور معنی لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے کسی سے اپنی حفاظت طلب کرنا، کسی کی پناہ لینا یا پناہ مانگنا۔ اب جب کسی سے آ گیا نا مفہوم میں،
تو یہ فعل بتا رہے ہیں کہ یہ فعل متعدی ہے، اور متعدی آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسٹیو ورب کو متعدی کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جس کا مفعول آتا ہے، اور جس فعل کا مفعول نہیں آتا اس کو انٹرانسٹیو ورب یعنی فعل لازم کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ فعل متعدی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ با کا صلہ آتا ہے، یعنی یہ وہ فعل ہے جو با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے مفعول کے ساتھ ہمیشہ با کی پریپوزیشن لگی ہوگی۔ مزید بتا رہے ہیں یعنی آزا بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، آزا ہو کہنا غلط ہے۔ اس میں با کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے جس کی پناہ مطلوب ہو، اور جس شخص یا چیز یا برائی کے مقابلے پر یہ حفاظت اور پناہ درکار ہو اس کا ذکر اس کے بعد اس طرح کیا جاتا ہے۔ اب یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی اسم ہو تو اسے من کے بعد لاتے ہیں۔ نمبر 2، اگر وہ کوئی فعل ہو تو اسے صرف ان کے بعد لاتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے استاذ الاساتذہ حافظ احمد یار صاحب کی ورکنگ سے، جو کہ میرے دونوں اساتذہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور لطف الرحمان خان صاحب کے بھی استاد رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ان آتا ہے وہاں پر ان سے پہلے من جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یعنی محذوف ہوتا ہے۔ تو ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں دکھاتا ہوں کہ ایسے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعوذ کا جو صیغہ ہے یہ 6 جگہ پر استعمال کیا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی جگہ سورۃ البقرہ کا مقام ہے جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو بالکل یہ جو دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا اس کے مطابق استعمال ہوا ہے، جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، یعنی مفعول جو ہے وہ با کے ساتھ آیا ہے، اور آگے چونکہ فعل آنا تھا لہٰذا اس سے پہلے ان لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ گویا یہاں پر ان سے پہلے ایک من جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے یعنی محذوف ہے، اور پھر وہ من جو ہے جار اس مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا اعوذ فعل کے۔ تو اس طرح پھر گرامر والے اس کی ترکیب کریں گے۔ تو پہلے مقام میں آپ کو جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے وہ فعل کے طور پہ آیا ہے، تو فعل سے پہلے آپ کو ان نظر آ رہا ہے۔ دوسرا مقام جو ہے سورہ ہود کا ہے، وہاں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ اعوذ کے بعد بی کا آیا ہے، یعنی مفعول کے ساتھ باقی پریپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، اور مفعول جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور جسے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ چونکہ فعل ہے لہٰذا فعل سے پہلے ان آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ان سے پہلے من جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوگا۔ تیسرا مقام جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل اسی پیٹرن پہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا قول کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مفعول جو الرحمن ہے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے اس کے ساتھ من استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ اسم ہے۔ اسی طرح آپ کو باقی کی 3 آیات میں بھی با اور من دونوں ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک اہم انفارمیشن تھی، میں نے سوچا کہ اس کو بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا چلوں۔ ایک سوال اسٹوڈنٹس کے ذہن میں اور پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو تو ترکیب میں اس کو کیسے لے کر آئیں گے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ ترکیب جو ہے وہ جار مجرور کی ترکیب ہی کی جائے گی، اور اس میں جار مجرور کو فعل کے متعلق ہی کیا جائے گا۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس جار مجرور کو محلاً منصوب مفعول بھی بھی قرار دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے پریکٹس وہ یہی کی جاتی ہے کہ جار مجرور کو متعلق ہی کیا جاتا ہے، یعنی وہ مفعول جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب اس کو مفعول نہیں کہتے بلکہ جار مجرور متعلق ہی کہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکت سے ایک اہم پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ لیکچر طویل ہوتا جا رہا ہے لہٰذا ختم کرتا ہوں اس کو، کام بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کے کومنٹس، آپ کے تاثرات کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کے کومنٹ سے مجھے کوئی نیا اینگل سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی جواب دینے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مکمل انالائز کر لیا، ترجمہ بھی کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں
قرآن مجید کی کسی اور آیت کے ساتھ یا آیت کے کسی حصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔